الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسمی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 محرم ہے، 1 ستمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہمارا موضوع آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام، اس کو لے کر جو ہے وہ مسلسل کئی ایام سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو جہاں پہ کل گفتگو ہم نے روکی تھی آگے بڑھائیں گے۔ مگر آج ہمارے ساتھ جو قید علماء ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں۔ یقیناً آپ کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے اودھ کی راجدھانی لکھنؤ سے علامہ سید عروج الحسن میسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لندن سے قبلہ انجینئر سید اطہر صاحب اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور آپ دونوں حضرات کی خدمت میں سید الشہداء کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ عظم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ عظم اللہ اجرنا۔ السلام علیکم قبلہ اطہر صاحب۔ اطہر صاحب کی آواز مجھے نہیں آئی، شاید تھوڑی سی کچھ پرابلم ہے۔ السلام علیکم اطہر صاحب۔ میں قبلہ آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے۔ اچھا، میں جب تک عروج الحسن صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، آپ ریسٹارٹ کر کے دوبارہ آ جائیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ دوبارہ سے ریسٹارٹ کر لیں۔ قبلہ عروج الحسن صاحب، عموماً جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو، یہ جو ایام ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انہی ایام سے مخصوص ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پورے عالم اسلام میں چونکہ ہر دفعہ ایک نئی جنریشن اس کے اندر حصہ لیتی ہے، اور اس کے اوپر اثر نو جو ہے وہ بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ گو کہ ہزارہ بار، لاکھوں بار ان امور کے اوپر گفتگو ہو چکی ہوتی ہے، مگر چونکہ ہر دفعہ نئے ویورز ہوتے ہیں، نئے جوان ہوتے ہیں، نئی فکری صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو ان تمام تاریخی حقائق کے اوپر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو قبلہ یہاں پر جہاں پر قاتلین امام حسین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، جب بھی یا شہادت امام حسین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، تو یقیناً اس فیل کو سب ہی جو ہے وہ اس کو افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، برا بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی کوئی ذمہ داری بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مگر پھر بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے، ان کا مسلک و مشرب جو ہے وہ کیا تھا، تاریخ نے ہمیں کیا بتایا، اشارے کیا ملتے ہیں، کس طرح کے لوگ تھے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں ان ایام عزائے اہل بیت عصمت و طہارت کی مناسبت سے تمام عالم تشیع، تمام عالم اسلام، تمام مومنین اور عزاداروں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ غالباً آپ کا سوال یہ تھا کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا دین کیا تھا، مسلک کیا تھا، مذہب کیا تھا، مشرب کیا تھا، ان کا اوریجن کیا تھا، صحیح، ان کی بنیاد کیا تھی، ان کے دین اور ان کے مذہب اور عقائد کی۔ میرے سوال میں جو چند الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، کیا تھا کہہ کے، اسی میں اشاروں میں جواب موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی امام حسین کا قاتل ہو، یہ تو تاریخی طور پہ طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، قتل ہوئے، اور کچھ لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا کسی امام کو قتل کرنے والے اس کے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ صحیح، یہ ایک منطقی جواب دے رہا ہوں، عقلی۔
کتابوں کے حوالوں سے ہٹ کر اس سے بلند ہو کر ایک عقلی اور منطقی جواب ہے. کیونکہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اہل بیت طاہرین کی معرفت رکھے، ان سے محبت کرے، ان کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے، ان کی اطاعت کرے، ان سے مودت کرے، ان پر فدا ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہو، اور ان کی پیروی کرے عقائد میں بھی، دین میں، اصول دین میں، طریقت میں بھی، شریعت میں بھی. جو ان کا مکمل پیرو ہو اسے اصطلاح میں، لغت میں بھی دیکھ لیجئے شیعہ علی کے مطلب کیا ہے، المنجد میں بھی دیکھ لیجئے، اور روایات میں بھی دیکھ لیجئے، آپ تاریخ میں صحیح. دیکھ لیجئے. تو جو قتل کرے اہل بیت میں سے کسی کو، وہ قتل کرتے وقت تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. اب بالکل بات صحیح. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ تھے کون، آخر پہلے کیا تھے، ان کا ماضی کیا تھا. تو اس میں ذرا سا کوفے کے حالات پر اور کوفے کے افراد اور اس کی اکثریت کے دین اور مذہب کا جائزہ لینا ہوگا مختصر الفاظ میں. بھائی بالکل یاد صحیح. رکھیے آپ کہ مولا کائنات نے اپنا پایہ تخت حکومت مدینے سے منتقل کر کے کوفے کو بنایا. درست. صحیح. اچھا، مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والی اکثریت کون تھی جس نے مدینے میں بیعت کی تھی؟ 3 ادوار خلافت گزرنے کے بعد 25 سال کے بعد کن لوگوں نے بیعت کی تھی؟ یہ بہت اہم بات 25 ہے. سال کے بعد بیعت کرنے والوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا؟ علی کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ مان کر بیعت کرنے والے کیا ہوئے؟ شیعہ ہوئے کہ سنی ہوئے؟ اور اگر یہی اکثریت علی کو، جیسا کہ مسلک اہل بیت اور مذہب تشیع کی بنیادیں ہیں، یہ ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، یہ ہمارے بیسکس ہیں، یہ ہمارے اصول عقائد و ہمارے مسلمات مذہب شیعہ ہیں کہ امام، جب شیعہ کسی کو امام مانتا ہے تو وہ بناتا نہیں ہے بلکہ اللہ و رسول بناتے ہیں. وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا والنسیان اور عصیان ہوتا ہے، وہ مکمل اللہ کا نمائندہ خلیفۃ اللہ فی الارضین اور حجت اللہ علی الخلق اجمعین ہوتا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ چوتھے نمبر یعنی مولا کائنات کو 25 سال کے بعد خلیفہ کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے بیعت کرنے والے اگر یہ امام معصوم اور اول امام مان رہے تھے، تو یہ 25 سال پہلے بعد رسول اللہ کہاں تھے کہ مولا کائنات کو اتنے بھی ناصر و مددگار نہ ملے کہ وصیت رسول پر عمل کرتے کہ اگر تم کو 40 کم سے کم ناصر مل جائیں تو تم تلوار اٹھانا اپنے حق کے لیے، اور وہ نہیں ملے. روایات میں ہے صدیقہ طاہرہ حسنین علیہ السلام اور مولا کائنات کے ساتھ جاتی رہی، انصار سب رات میں وعدہ کرتے تھے اور صبح کوئی نہیں نظر آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات کو پہلے ہی نمبر پر یعنی امام اول منصوص من اللہ اور رسول کی طرف سے یعنی نص غدیر اور دوسری احادیث اور دوسرے بھی اپوائنٹمنٹس موجود ہیں، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان کے متن موجود ہیں، کتب فریقین میں موجود ہیں. یعنی یہ کہ بہت مختصر سے لوگ تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کو امام اول مانا تھا اور شروع سے مانتے چلے آ رہے تھے. مگر 25 سال کے بعد جو آپ کے در دولت پر ہجوم ہوا اور حقیقی معنوں میں اجماع ہوا، وہ ان میں اکثریت جو تھی وہ چوتھے نمبر پر اپنا خلیفہ مان کے یعنی وہ سقیفائی مشرب کے لوگ تھے. یہ مذہب شیعہ میں نہیں ہے چوتھا خلیفہ. اب یہی اکثریت مولا کائنات کے ساتھ ہے اور آپ نے کوفے میں دارالحکومت منتقل کیا اور وہاں کے لوگوں نے جس طرح سے بھی، اب وہ معاویہ سے بغاوت کے طور پر، ظلم بنی امیہ سے عاجز آ کر، ان کی بدعتوں سے، ان کی ضلالتوں سے استحصال کرنے سے، ان کے جبر و تشدد سے، ان کی وہ قیصر و کسریٰ والی شان سے، انہوں نے جو دین کو اور جو امامت کو خلافت و خلافت سے ملوکیت میں تبدیل کیا، اس سے عاجز آ کر اور اپنے پرانے مشرب کے لحاظ سے تینوں خلفاء کے بعد چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مولا کائنات کو مانا. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے پہلی ام المومنین حضرت عائشہ سے،
تو میدان جمل میں یہ سب کے سب شیعہ نہیں ہیں، ان میں اکثریت وہ ہے جو اپنے خلیفہ رابع کے ساتھ آئی ہے، اس لیے کہ مسلک اہل سنت ہی کی یہ بنیاد ہے کہ جو اپنے خلیفہ وقت کا باغی ہو وہ ظاہر ہے وہ دین سے پلٹ گیا، حتیٰ کہ خلیفہ اول کو اگر زکوٰۃ نہ دے، ان کو نہ دے، حضرت مالک ابن نویرہ وہ سردار قوم، وہ جلیل القدر صحابی، وہ فقیہ الصحابہ، وہ اور ان کی قوم کو مرتد کہہ کے قتل کر دیا، جبکہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے نہ تارک تھے، وہ امام اول حضرت علی کو مانتے تھے، انہوں نے کہا بھی کہ بھائی زکوٰۃ جہاں جانی تھی امام وقت کے پاس چلی گئی، تو خلیفہ اول کو فقط زکوٰۃ نہ دینا یا خلیفہ نہ ماننا ارتداد کہلاتا ہے مسلک اہل سنت میں۔ تو چوتھے نمبر کے خلاف، چوتھے خلیفہ کے خلاف مسلک اہل سنت کے حساب سے جو اپنے خلیفہ رابع کے خلاف میدان جنگ میں آئیں، وہ چاہے جتنے محترم ہوں کسی مسلک میں، انہی کی بنیادوں سے وہ باغی ہوئے، وہ دین سے خارج ہوئے، وہ مرتد ہوئے پہلے نمبر کی طرح سے، اور اب یہ جو آئے ہیں میدان جمل میں وہ تو علی کے خلاف آئے ہیں، نہ ادھر کوئی سنی ہے نہ ادھر کوئی شیعہ ہے۔ ایسے ہی صفین میں معاویہ کے مقابل جمل و صفین کو معیار بنا رہا ہوں، اکثریت یعنی جو مولا کے خلاف آئی ہے ام المومنین عائشہ کے ساتھ جمل میں یا صفین میں خال المومنین معاویہ کے ساتھ، ان کا مذہب تو خود ہی اہل عقل اور اہل دین طے کر لیں کہ کیا تھا، اس لیے کہ سارے سنی علی کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا چوتھا خلیفہ ہے، سارے شیعہ علی کے ساتھ ہیں جمل و صفین میں کیونکہ ان کا پہلا امام ہے، مختصر تعداد میں شیعہ ہیں، اکثریت سنیوں کی ہے مگر علی کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ ہونا بھی یہ معیار نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے، علی کے ساتھ جمل میں سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے، صفین میں سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے، اکثریت سنیوں کی ہے اور اقلیت شیعوں کی ہے، سنی خلیفہ رابع مان رہا ہے، شیعہ خلیفہ اول اور امام اول مان رہا ہے۔ تو اسلام میں دو ہی فرقے ہیں موٹے موٹے، یا سنی ہے یا شیعہ، بھائی سارے سنی تو علی کے ساتھ ہیں، چوتھا خلیفہ ہے ورنہ سنی نہیں رہ جائے گا، سارے شیعہ علی کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ امام اول ہیں، تو سارے مسلمان شیعہ سنی سب تو علی کے ساتھ ہیں لشکر میں۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو علی کے مقابل جمل میں آئے، جو صفین میں آئے، ان کا مذہب کیا تھا؟ سنی ادھر ہو نہیں سکتا کیونکہ چوتھا خلیفہ ہے، شیعہ ہو نہیں سکتا کہ پہلا امام ہے۔ یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا اس تمہید میں کہ یہی وہ اکثریت علی کے ساتھ ہے کہ جس میں اکثریت سنی ہے اور اقلیت شیعہ ہے، اور انہوں نے امام حسن کو دوسرا امام نہیں مانا تھا، مولا کائنات کی شہادت کے بعد انہوں نے پانچواں خلیفہ مانا تھا، اور جب تک امام حسن کی صلح نہیں ہو گئی معاویہ کو خلیفہ ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ جب حکومت آپ نے دے دی معاویہ کو صلح کر کے، امت مسلمہ کو، اپنے نانا کی امت کو خونریزی سے بچانے کے لیے، حقن الدماء کے لیے یعنی خون نہ بہے، تو اب یہ معاویہ کو جو خلیفہ مانا ہے وہ حقیقت میں چھٹا خلیفہ مکتب ثقیفہ کے اصولوں سے مانا گیا ہے۔ تو اب یہی اکثریت جو مولا کائنات کے ساتھ تھی، یہ سیاسی شیعہ تھے، عقیدے والے شیعہ نہیں تھے۔ اسی لیے بیچ میں جملہ آ گیا تو اپنی بات کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے حوالہ ایک دے دوں کہ یہ حضرت زہیر ابن قین شہید کربلا روحی لہ الفدا، یہ جمل میں مولا کائنات کے خلاف ہیں، اور انہی کا نعرہ تھا میدان جنگ میں کہ نحن شیعۃ عثمان، انہی کے مقابل مولا کائنات کے شیعوں نے جواب میں کہا تھا کہ نحن شیعۃ علی۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ سیاسی شیعہ ہیں، وہ عقیدے والے شیعہ نہیں ہیں۔ شیعہ کا مطلب ساتھ ہو جانے والا، سپورٹ کرنے والا، یہ ہے۔ عقیدے والے شیعہ نہیں ہے کہ جو علی کو پہلا امام مان رہے ہوں، اور یہی اکثریت کوفے کی ہے کہ جس کے اکثریت کا مسلک ہے ثقیفائی، وہ اہل سنت ہے، اور یہی حسین کو بلانے والے ہیں اور یہی حسین کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بڑھاتے ہیں بات کو، اور اس میں اور بہت سارے پہلو ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ قبلہ اسد صاحب کی جانب جائیں گے۔ قبلہ چونکہ ساتھ میں یہ حزن اور ملال کے بھی ایام ہیں، اور اس کے اندر مسائل جو ہے وہ ہر لہجے
اور ہر گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اسرائے اہل بیت کے اوپر مصائب کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس تذکرے کو بھی جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کرتے چلے. تھوڑا سا قبلہ جو گریہ کرنے والے ہیں اس کے اوپر ائمہ علیہ السلام کی جو اقوال ہیں اس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہاں سے اس کو شروع فرمایا کہ جو حسین کے اوپر جو ہے وہ خود گریہ کر کے دکھایا. ان تمام چیزوں کو اس پر کیا اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا اجر ہے، اور ساتھ میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عہد ساز شخصیت کے لیے بھی کچھ تھوڑے سے جملات جو ہے وہ بارگاہ سیدہ میں حملہ کرتے جائیں. قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت ہی احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں آپ دونوں کو، خصوصاً علامہ عبد الحسن صاحب کو. آپ کی زیارت کر کے بہت اچھا لگا دوبارہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے، اور جس طریقے سے شیعت کی خدمت ان چینل سے کی جا رہی ہے اس کا اجر انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیں گی. ہم الفاظوں سے نہیں دے سکتے، انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو تھوڑا سا میں پہلے اپنی بیوی جو بہت ہی مظلومہ بیوی ہیں ان کے بارے میں کچھ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی معتبر ہیں اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، اور جن کے ہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے محبت رکھتے ہی ہیں آپ سے. جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، تو اس وقت رسول خدا سفر میں تھے. تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی سے کہا کہ بابا سفر میں ہیں تو آپ اس بچی کا نام رکھیے. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ عرب ہیں ان کے ہاں یہ رسم ہے، رواج ہے کہ بزرگ نام رکھتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ جب سفر سے تشریف لائیں گے تو ہم انتظار کریں گے. جب رسول خدا سفر سے تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، تو آپ ان کی خدمت میں تشریف لے گئے حضرت علی علیہ السلام، اور آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو آپ نے اور آپ اس کا ان کا نام رکھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ بات بہت غور طلب ہے، یہ سننے کی ضروری ہے. میں فرقوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. سارے فرقے اگر اس بات کو دیکھیں کہ رسول اللہ سب کے لیے ہیں، ایک فرقے کے لیے نہیں ہے. ان کی بات جو ہے وہ سب کے لیے مقدم ہے. باقی جگہوں پہ ڈویژن تو ہو سکتا ہے لیکن رسول پہ ڈویژن الحمدللہ ابھی تک نہیں ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں، فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں، لیکن ان کا حق اللہ رکھتا ہے. یعنی کہ بات دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ اللہ ان کا حق رکھتا ہے. تو اللہ، میں انتظار کروں گا جب تک اس کی طرف سے نام معین نہ ہو جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، درود و سلام بھیجا آپ کے اوپر، اور آپ نے کہا کہ اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے اور اس کا نام لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. دیکھیے خالی زینب کی، حضرت بی بی زینب کی شخصیت کو نہ دیکھیں، ان کی ابتدا دیکھیے آپ. جس کی ابتدا اتنی معتبر ہو اور تعظیم کے قابل ہو، وہ بی بی کتنی یعنی کہ معتبر ہوں گی، اور آج ان کا آپ لوگوں نے مقام گھٹا کے کہاں پہنچا دیا ہے. لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک روایت میں ہے کہ آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ نانا ہمارے ہاں بہن پیدا ہوئی ہے. تو جب آپ نے یہ خبر سنی تو آپ غم زدہ ہو گئے. جب آپ کو غم زدہ دیکھا تو آپ نے سوال کیا، نانا جان آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا. ایک جگہ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ اس حالت میں تھے کہ جو حالت رو رہے تھے آپ. تو حضرت رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ شروع سے آخر تک غم میں رہے گی، غم برداشت کرے گی. سب سے پہلے آپ کا غم برداشت کرے گی. دیکھیے یہ آسان بات نہیں ہے. حضرت جبرائیل پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بچی مصائب میں رہے گی ساری زندگی. پہلے آپ کا غم برداشت کرے گی، پھر اپنی ماں بی بی فاطمہ کا غم برداشت کرے گی،
پھر حضرت علی کا کرے گی اور اپنے بھائی حسنین کا کرے گی، یہ غم برداشت کریں گی۔ تو بی بی کے غم اتنے زیادہ ہیں۔ جب حضرت رسول خدا نے رونا شروع کیا، یہاں پہ میں رک کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب رسول نے رونا شروع کیا تو بی بی فاطمہ نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا۔ تو اس سبب بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے رسول خدا کا فعل جو ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، صحیح، یعنی کہ ہمیں اسے انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ میں چلتے چلے جائیں، بہت ساری ڈیٹیل ہیں اس کے اندر، بارے میں آگے بیان کروں گا۔ تو اصل میں جو شخص رسول کی سنت پہ چلے وہ صحیح رسول کا ماننے والا ہے۔ تو اس جگہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بی بی زینب کے اوپر اور کربلا کے اوپر رونے والے جو ہیں وہ رسول کی سنت پہ عمل کریں، کیونکہ رسول اللہ بی بی زینب کی شخصیت پہ روئے ہیں باقاعدہ۔ جب آپ روئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رونے کا فعل جو ہے وہ سنتی ہے، سنت پہ عمل کرنے کا فعل ہے یہ۔ اور جو نہ روئے اس کے اوپر، آپ کے غم پہ نہ روئے، تو رسول کی سنت پہ تو وہ چلے گا نہیں، یا تو وہ اس یزیدی سنت پہ چل رہا ہے جنہوں نے انہیں خارجی سمجھ کے، جنہوں نے باغی سمجھ کے مارا اور خوشیاں منائیں اور نہ روئے، اور جو ان کے غم میں شریک ہوئے وہ رسول خدا کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ رسول خدا اس غم میں شریک ہوئے۔ بہرحال میں آگے، جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ نے مختصراً بیان کیا اور کہنے لگے کہ یہ بی بی پر غم آئیں گے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ جو میری بیٹی کے غم میں روئے گا اس کا کیا اجر ہے بابا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا وہی اجر ہے جو حسین پر رونے والوں کا اجر ہے۔ اللہ اکبر، وہی اجر ہے، یعنی کہ بی بی کا اجر ہم نہ سمجھیں آپ اس بہت اجر، یعنی کہ ان کے اوپر رونے والوں کا وہی اجر ہے جو امام حسین کے اوپر رونے والے کا اجر ہے۔ اور حضرت امام حسین کے اوپر رونے والے کا کیا اجر ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن جس کی آنکھ سے آنسو گرے اور وہ آنسو ٹپکے، امام شہادتی امام حسین علیہ السلام میں جو آنسو گرے گا اور وہ اس کے رخسار پر ٹپکے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں غرفہ یعنی کہ کمرے معین کر دے گا جس میں وہ ہزاروں سال رہے گا۔ یہ اجر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی رونے پر، کیونکہ آپ وہ بی بی ہیں جو امام علی کے بعد امام علی کی طرح شیر پورے رہی ہیں اور کربلا کو یہی آگے لے کے گئی ہیں۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اگر اس دین کے متعلق بول رہے ہیں تو یہ انہی کا صدقہ، انہی کا صدقہ۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، اور جو اس میں مزید فضائل ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کی طرف سے، امام علی رضا اسلام کی طرف سے، امام موسی کاظم اسلام کی طرف سے، مزید علماء کی طرف سے جو اس کے اوپر تاکید ہے، عاشورہ جو اس کے اوپر گریہ کرنے کی فضیلت ہے، اس کو زندہ رکھنے کی تاکید ہے، اس پر میں مزید تھوڑی سی آپ کے ساتھ ابھی اور بات کروں گا۔ تیزی سے میں قبلہ عروج الاسد کی جانب جاتا ہوں۔ قبلہ تو آپ نے اس کو تو معین و مشخص فرما دیا تاریخی حقائق سے، جو پورے کوفے کی تاریخی حقائق تھی، کس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا تھا، اور وہ ہجوم وہاں سے جو ہے وہ ٹویسٹ ہوتا ہے، اور تاریخ کے اگر پنوں کو پلٹا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس میں ذرا دقت کی جائے گی، اس میں تحقیق کی جائے گی، جستجو کی جائے گی، اس کے اندر براؤزنگ کی جائے گی، اپنی علمی پیاس بجھانے کی کوشش کی جائے گی، بائسنس سے ہٹ کے، تعصب کا چشمہ اتار کے اگر اس کو حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کی جائے گی تو سمجھ میں بہت کچھ جو وہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، امام حسین السلام کے ساتھ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں قبلہ، ان کا اگر مسلک و مشرب دیکھا جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا جو سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہداء کربلا علیہم السلام ارواحنا لہم الفدا جو شہید ہوئے آپ کی ہمرکابی میں، ان کا مسلک اور مشرب کیا تھا؟ پھر میں وہی پہلا جملہ پہلے سوال کے برعکس یہ سوال ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قاتلان امام حسین کا مسلک و مشرب و دین و مذہب کیا تھا؟ یہ ہے کہ امام کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کربلا کا مسلک و مذہب کیا تھا؟ اس کا جواب میں نے دیا تھا، جناب ہور آتے ہیں، جناب زہیر آتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں
میں نے اس پہلے سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ جب جو بھی ہو وہ، جب امام حسین کا قاتل ہے تو وہ شیعہ کیا ہے، مسلم بھی نہیں رہ گیا. صحیح. اور جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو جائے عرفان حسین کے ساتھ، حسین کی حقانیت کو قبول کر کے، ارے وہ غیر مسلم بھی ہو تو شیعہ ہو کے مرا. دیکھیے حسین معتبر ہیں، حسین مصباح الہدیٰ ہیں، حسین سفینۃ النجات ہیں، حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین امام منصوص من اللہ، حسین جنت کے سردار ہیں. صحیح. اب ان کے در پہ آنے والے کا مسلک کیا پوچھ رہے ہو، اور ان کے خلاف جو ہیں یا جنہوں نے قتل کیا ان کا مسلک. حسین مسلک و مشرب اور ادیان اور ازم اور ریلیجنز اور مذاہب کی سرحدوں سے، دیواروں سے، باؤنڈریز سے، ان کے قدوں سے اتنے بلند ہیں. حسین تمام مسلکی اختلافات اور ادیان و مذاہب اور ملل کے اختلافات سے قد حسین اتنا بلند ہے کہ ادیان کی سرحدیں اور ان کے قد بونے ہیں، حسین کا قد بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین اتنے معتبر ہیں کہ انہوں نے غیر مسلم کو بھی اپنے سے منوا لیا، کم سے کم حق و باطل کے لحاظ سے منوا لیا، انسانیت و درندگی کے حساب سے منوا لیا، شیطنت اور روحانیت اور یزدانیت کے لحاظ سے منوا لیا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا مذہب کیا ہے، ظاہر ہے کہ اکثریت، یعنی یہ میں سیاسی اور تاریخی طور پہ حوالے دے چکا کہ وہ وہی کوفی ہیں ان میں کی اکثریت کے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا کہ جو مولائے کائنات کو پہلا امام نہیں چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور امام حسن کے بعد معاویہ، اور اب امام حسین کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جنت کے سردار، علی کے بیٹے، پیغمبر کے نواسے ہیں، اب ان کو امام بنائیں. چنانچہ دیکھیے خطوط، میں دوسرے سوال کے جواب کے لیے جملے بول رہا ہوں کہ خطوط کا مضمون ہی یہی ہے کہ آئیے کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور فارغ البالی ہے اور کوئی نعمت نہیں، ایسی یہ نہیں ہے. یہ تبری وغیرہ میں اور مقتل ابھی مخنف لوط ابن یحییٰ اور سب یہ روایت میں یہ ایک مضمون، ایک خط کا مضمون بڑا سا ہے کہ جس میں ہزاروں دستخطیں تھیں. یہ ایک اصلی خط تھا، باقی پھٹ کر تو ہزاروں خط گئے ہیں. اس اصلی خط کا کہ جس میں نمائندہ خط کوفے والوں کا جو تھا، جو ریپرزینٹ کر رہا تھا کوفے کی اکثریت کا مزاج اور رائے، اس میں لکھا ہے کہ سب کچھ ہے مگر لیسا علینا امام، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی ہمارا رہبر نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، امام نہیں ہے، قائد نہیں ہے. آپ آئیے تو ہم آپ کو امام بنائیں اور قبول کریں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بلانے والوں کا مسلک کیا تھا. یہ شیعہ نہیں تھے، اس لیے کہ شیعہ اصول میں یہ بات ہے کہ کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب، یعنی شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی بغیر امام کے نہیں گزرتا، ورنہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور یہ حدیث تو اہل سنت میں بھی ہے، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ حاکم بن نشاپوری نے المستدرک الصحیحین میں بھی لکھی ہے، اور مختلف منابع میں اہل سنت کی بھی، شیعہ کی بھی ہے. تو اب یہ آئیے، ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے، تو کوفے والوں کے جو نمائندہ خط ہے اس سے تو صاف ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا مسلک کیا ہے. اب اسی میں، اب یہ دوسرے سوال کا جواب یہاں شروع ہوتا ہے، اسی میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حسین کو امام سوم اپنا مان رہے تھے، ان کے بڑے بھائی سبط اکبر امام حسن کے بعد، اور ان کے والد کو پہلا امام مان چکے تھے. اس میں تھوڑے سے لوگ، جس میں حبیب ابن مظاہر کی بھی دستخط ہے اسی خط میں. تو اب اگر آپ کہیں کہ خط میں تو ہے کہ ہمارا امام نہیں ہے، تو حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ تو یہ تو الگ سے تاریخ اور روایات بتائیں گی. ابتدائے حبیب بھی بتائے گی کہ وہ شیعہ علی ہیں، اور انجام حبیب بھی کربلا میں بتا رہا ہے کہ وہ شیعہ علی اور حسین ہیں.
تو یہ ایکسیپشن ہو گیا جب نمائندہ خط اکثریت کا لکھا جا رہا ہے تو اس میں حبیب ابن مظاہر کا بھی موجود ہے دستخط، کیونکہ نمائندہ خط ہے عالی کوفہ کا. لیکن حبیب کی ابتدا اور انتہا بتا رہی ہے کہ اس خط میں کچھ لوگ شیعہ ہیں، اکثریت جو ہے اہل سنت کی ہے، اور جو شیعہ ہیں انہوں نے اپنے کو شیعہ ثابت کر کے دکھایا ہے. وہ زندگی بھر شیعہ رہے ہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے سقیفہ خلفاء کی نہ بیعت کی، نہ انہیں اپنا خلیفہ مانا، اور مولا کائنات کو روز اول سے اپنا امام اول مان کر، اور دوسرا امام حسن، اور تیسرا امام حسین کو مان کر آئے. اب انہی یہ تو الگ ہو گیا کہ جنہوں نے خط لکھا وہ شیعہ تھے، وہ فدا بھی ہو گئے کوفے میں، کوفے سے نکل کے کربلا بھی آ گئے، کچھ قید و بند میں رہے، کچھ سختیوں میں رہے، کچھ خوف میں رہے، مجبوریوں میں رہے. جو حبیب ابن مظاہر بھی آسانی سے نہیں آئے ہیں، واقعہ موجود ہے. حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی آسانی سے نہیں آئے ہیں، یہ بھی خط لکھنے والوں میں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کربلا میں آئے ہیں یہ سب شیعہ ہیں، لیکن ان کا ماضی کیا ہے؟ تو ماضی تو سمجھنے کے لیے خود بخود تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت زہیر ابن قین صحابی رسول، جمل میں وہ جملی ہیں، ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ ہیں، مولا کائنات کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ ساتھ قافلہ الگ پھر ایک جگہ جمع ہو گئے، واقعہ موجود ہے. اور اس کے بعد امام نے ان کو دعوت دی، امام نے دعوت دی، اور وہ دیکھیں سنی المسلک تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جملی تھے، مگر امام حسین نے دعوت دی اور ایسی در حسین پر ہدایت ہوئی کہ حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے، حق حسین پہچانا. یہ دیکھیے جملہ غلط ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے حسین کے ساتھ سب شیعہ ہی نہیں تھے بلکہ سنی بھی تھے. جی نہیں، آپ ماضی کا سنی ہے، مگر جب حق حسین کو قبول کر لیا تو وہ سنی مسلک پہ شہید نہیں ہوا ہے بلکہ پہلے شیعہ ہوا ہے، بعد میں شہید ہوئے ہیں. درست، پہلے شیعہ ہوئے ہیں پھر شہید ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت حر، اگر یہی ماضی دیکھا جائے تو آپ کہیے کہ شہداء کربلا میں یزیدی بھی تھے. حضرت حر کو کہیے، آج بھی کہیے یزیدی تھا مگر شہید ہو گیا، زندہ جاوید ہو گیا، جنت چلا گیا. امام زمانہ کہے تم پر میرے ماں باپ فدا، اے یزیدی شہید. کتنی احمد تھا نا. یہ اتنی کنٹراسٹ چیزیں ہیں، یہ دونوں پراپرٹیز، یہ دونوں ایٹریبیوٹ اتنے کنٹراسٹ ہے، اتنے متضاد دونوں الفاظ اور اس کا مفہوم ہے اور اصطلاح ہے کہ کوئی سنی بھی ہو اور شہید بھی ہو جائے، کوئی عیسائی بھی ہو. دیکھیں حضرت وہاب ابن کلبی، ارے بھائی عیسائی تھے تو آپ کہیے کہ حسین پہ شہید ہونے والے اور زندہ جاوید ہو جانے والا عیسائی، تو کیا عیسائی مسلک کے اوپر ان کا گلا کٹا تھا حسین کی نصرت میں؟ اگر عیسائی مسلک پہ کٹا تھا تو دیکھیے جنت نہیں جا سکتے، اس لیے کہ قرآن کے آگے کوئی بات نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور روایات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری شفاعت ہوگی، میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں گے، میرا ایمان قبول کریں گے. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی نہیں دیکھا جائے گا. اسی لیے میں نے کل ایک جملہ کل کی یہاں کی مجلس میں مہاراشٹر میں پڑھ رہا ہوں، یہ خمسہ، تو میں نے ایک جملہ اسی پس منظر میں کہا تھا کہ اگر ماضی ہی کو بنیاد بنا کے آپ اس وقت شہادت بھی یہی ٹائٹل دیں گے ماضی والا، تو پھر کیا یہ کہنا جائز ہے، کیا یہ تحقیق جائز ہے کہ بدر و احد میں رسول اللہ کی ہم رکابی میں قربان ہو کر قتل ہو کر شہید ہونے والے صحابہ کیا مشرک تھے؟ اگر ماضی آپ دیکھیں گے تو مشرکی تھے نا. تو ماضی نہیں دیکھنا ہے. اگر یہی معیار ہے، یہ تحقیق کیسی لگی ہماری کہ اگر ماضی معیار ہے تو کیا بدر و احد میں رسول اللہ کے ساتھ شہید ہونے والے صحابہ مشرک تھے؟ کوئی جاہل کو، کوئی بے عقل کہے گا، یہ کوئی نا تحقیق یہ بات کہے گا کہ رسول کے صحابہ جو شہید ہوئے وہ مشرک تھے؟ کیوں نہیں تھے بھائی مشرک؟ کہو گے اسلام لائے تو شہید ہوئے، ایمان لائے شہید ہوئے. تو ویسے ہی حضرت وہاب کلبی جو ہیں وہ عیسائیت سے اسلام لائے، ایمان لائے، حق حسین کو پہچانے، شیعہ ہو کے شہید ہوئے. تو ویسے ہی حضرت حر یا حضرت زہیر ابن قین یہ لوگ ارے سنی ہوں گے، مگر جب حسین کے حق کو پہچان لیا تو پہلے عقیدہ بدلا ہے، بعد میں شہید ہوئے ہیں. یعنی عقیدہ ولایت و امامت اہل بیت پر اسے پہلے قبول کر کے اپنے دل سے حسین کے وسیلے سے اللہ کو پا گئے، رسول اللہ کو پا گئے. پہلے شیعہ علی ہوئے، شیعہ حسین ہوئے، پھر شہید ہوئے. اب اس کا دوسرا رخ جو ہے کہ امام حسین کے قاتل، ایک کالر کو لے لو.
ड्रॉप हो गई है, कंटिन्यू करें, ड्रॉप हो गई, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब ये जो मैं कहा एक जाता बात है ऐड कि करते चलूं आगा साहब, जो था वो शिया था, कहाँ का जी शिया जी था? जी सर भाई, ये सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ है, ये हुब्बे अली में अली के साथ नहीं था, बुग़्ज़े मुआविया में था। वारिस था, दुरुस्त। अक्सरियत जो सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ है वो हुब्बे अली में नहीं है, वो बुग़्ज़े, ये पॉलिटिकल इशू था उनका मुआविया के खिलाफ। तो अली बिल्कुल को सही है, वो बहाना बनाया था शेर खुदा फातेह खैबरो खंदक साहिब जुल्फ़िकार यदुल्लाह अशजउल अरब, उनकी आड़ में अपनी खुन्नस मुआविया से निकालने आए थे, न कि अली के मुखलिस थे। वरना अगर अली की इन्हें मारिफत होती तो अली को पहला इमाम मानते। और यही लोग देख लीजिए, सिफ़ीनी में सबका मजहब खुल गया, अली के साथियों में अक्सरियत का मजहब खुल गया। इन्हीं में जब तहकीम का मसला आया, पहले मौलाए कायनात कहते रहे कि ये अमर इब्न आस की चाल से, जब मालिक अश्तर खैमे मुआविया और अमर इब्न आस के बिल्कुल 4 कदम दूर थे और घेर लिया गया, और अमर इब्न आस के मशवरे से नहजों पे कुरान बुलंद हुआ, तो मौलाए कायनात के लश्कर में फूट पड़ी, जो उसकी चाल थी वो कामयाब हो गई। और लोगों ने कहा ये अली ये अल्लाह का फैसला चाहते हैं, कुरान से किताबुल्लाह से हकम बना के उसे फैसला चाहते हैं। तो मौलाए कायनात ने कहा ये मक्कारियां हैं, फज़रबू अला मसाइफिहिम फअनल कुरानुन नातिक, मारो इनके मुसफ़ों पर, हमले करो, ज़रबे मारो, मैं बोलता हुआ कुरान हूं, मैं कह रहा हूं। अगर अली की मारिफत होती तो हमला करते उनके मुसफ़ों के ऊपर। इसके मतलब अली को इमाम मुफ्तरज़ुत ताआ मंसूस मिनल्लाह मासूम अनिल खता अगर मानते होते तो हुक्म अली के आगे सरेंडर हो जाते। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, उनका बेशक टेस्ट बिल्कुल बता ऐसे रहा है कि वो अली को इमाम अव्वल मासूम नहीं मान रहे हैं। और यही लोग जो है देखिए नहरवानी बने। तो अब शिम्र देखिए कैसा कैसा पर्दा चाक हुआ और कैसी नकाबे मुनाफिकत और खारिजियत हिकमत अली ने चेहरों से नोची कि यही अली ही के लश्कर के लोग खवारिज बने हैं। तो ये शिया खवारिज नहीं बने थे, ये सकीफाई सुन्नी अली को चौथा खलीफा मानने वाले खवारिज बने थे। गुमराह थे, कुछ और हो गए गुमराह, हिदायत पे थे ही कब ये? पहले भी गुमराह थे, अब कुछ और हो गए गुमराह, अब अली के भी दुश्मन हो गए। यही शिम्र है जो मैदान करबला में है। अब इसका मजहब हमसे ना पूछो, इसका मजहब तो सिफ़ीन से बगावत के, सिफ़ीन में मौलाए कायनात के लश्कर से बगावत कर ही के खुल गया मजहब। इसका मतलब यह है कि अगर पॉलिटिकल शिया भी था वो सिफ़ीन में, तो नहरवान में वो खुला हुआ खारिजी हो गया। तो करबला में शिम्र का मजहब क्यों कह रहे हो कि शिया है? अरे उसकी शियत का जनाजा तो पहले ही निकल चुका था मैदान सिफ़ीन ही में। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। ये है आईना और ये है दूध का दूध पानी का पानी, बिला तकल्लुफ बिला मुरव्वत। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब तारीख में बात होती है तो फिर तारीखी हक़ाइक़ में बात होती है, ना कि किसी के खिलाफ बात होती है, जो कि तारीखी हक़ाइक़ हैं। और इस वक्त हम देख भी रहेंगे इसके ऊपर जो है वो गर्मा गर्म बहस उम्मत के अंदर जारी है। तो उसके ऊपर तारीखी जो दस्तावेजात हैं उनको बरमला किया जाना चाहिए, वो भी सिर्फ इस वजह से कि लोगों को राइट पाथ की तरफ जो है वो निशानदेही की जाए। क़िबला अतर साहब आपके साथ अज़ादारी है, इमाम हुसैन अज़ादारी से शोधा के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी गुजारी है। कुछ आइम्मा से अज़ादारी की ताकीद जो बयान फरमाई है उसको थोड़ा सा शामिल कीजिए। बहरहाल आपके इस सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन आगा ने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें यानी कि थोड़े से अपने तौर पर कुछ अल्फाज बयान करना चाहता हूँ कि करबला या इमाम हुसैन का एहसान है हम पर, करबला का एहसान है हम पर कि जो इतने फिरके बनते चले आ रहे थे उन्हें दो में डिवाइड कर दिया, या तो यजीदी रहे या हुसैनी रहे, मैं कॉल को शामिल दरमियान कोई नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, ड्रॉप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इक़्तिदार अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, इक़्तिदार अली साहब कराची से आपको पुरसा पेश करते हैं, बिस्मिल्लाह फरमाइए, शामिल हैं आप। मेरा सवाल सिर्फ ये, मुझे ये पूछना है कि हमने इसको बदाना बेज़िबिन अजीम, इसको इस पीटीएफ को बेज़े अजीम से बदल दिया है और इसको आखरीन ज़माने के लिए उठा रखा है। तो अल्लाह ताला ने आखरीन ज़माना क्यों इस्तेमाल किया है इसके? ठीक है, आखिरी ज़माना क्यों कहा है उसको? ज़िब्र अजीम को आखिरी ज़माना, ठीक है। जी हाँ, आयत में भी आखरीन लफ्ज़ आखिरी ज़माने के लिए उठा रखा है इसको बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं शामिल करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सलाम।
تو جی ہاں کنٹینیو کیجیے. تو جہاں میں یعنی کہ یہ میں کہوں گا کہ کربلا کا ایک احسان بھی ہے ہم پر کہ ہمیں دو واضح فرقوں میں تقسیم کر دیا، ایک حسینی اور ایک یزیدی. بہرحال دیکھیے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی ان مخلوقات میں جو ہم اشرف ہیں اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ عقل ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کا یعنی کہ موازنہ کرتے ہیں، اس سے تمیز کرتے ہیں. اگر میں اس کو اس تھوڑے سے پیرائے میں دیکھوں، دیکھیے قرآن میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول پہ اور اللہ پہ کسی کو ڈیبیٹ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. پھر قرآن میں ایک اور لفظ آیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرو. اب نماز کو قائم کرو، لیکن قرآن میں نماز کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کو بعض دفعہ کتابوں کا سہارے کی بجائے کچھ عقلی دلائل سے بھی انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے. جیسے ایک بوڑھی کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اس نے اللہ کو اپنی عقل سے پہچانا ہے، علم سے نہیں، صرف عقل سے. چرخے سے اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو بہت ساری باتیں ان بحثوں سے ہٹ کے میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کریں تو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہمیں ہو جائے گا. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ہم میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ہم سمجھ جائیں گے. اب قرآن نے کہا نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، کیسے قائم کرو؟ تو اللہ نے تمام انبیاء کے قصے، تمام پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو قرآن میں بیان کر دیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے. جنہوں نے یہ نعرہ مارا تھا کہ قرآن کافی ہے، وہاں پہ اللہ نے، کیونکہ اللہ ایک حکیم ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں نعرہ مارا اور آج کے نعرہ مار رہے ہیں، ان سب کے منہ بند کر دیا اس بات سے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے. اگر خالی کتاب ہو تو آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے. اگر کتاب خالی ہو تو اسکولوں میں صرف کتابیں رکھ دو، ٹیچرز کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز عملاً کر کے دکھا دیا. اچھا یہاں پہ سوچنے کی ایک بات ہے، دیکھیے صرف اگر ہم اپنی عقلی دلائل کے ساتھ اس گڑیا نے جیسے اللہ کو پہچان لیا، اگر آج کے ہم مسائل کو پہچان لیں اپنی عقل کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھنا سکھایا. آپ یہ نماز وہ فعل ہے جو دن میں 5 دفعہ ہوتا تھا اور باجماعت ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ریپیٹیشن ہے اس فعل کی. کوئی ایسا فعل آپ کو نظر نہیں آتا جو روزانہ 5 دفعہ ریپیٹ کیا جائے. کہ کربلا ہو گئی، قصہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک ہی دفعہ ہوا. کوفے میں خط لکھے گئے، ایک ہی دفعہ لکھے گئے. کوفی کون تھے، پیا تھے، اس میں اور کون شامل تھے، وہ ایک ہی دفعہ کا قصہ ہے نا جی. یہ مسلمان جو 5 دفعہ دن میں ایک عمل کو رپیٹ کیا جا رہا ہے وہ آج تک یاد نہ کر سکے اور 4 طریقے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. بتائیے ہمارے ہاں ایک طریقے کی کہاں نماز ہے؟ جو مسلمان رسول کے 5 طریقے کی 5 دفعہ پڑھنے والے عمل کو نہ یاد رکھ سکے، اسے کوفہ یاد رہ گیا، آج کا شیعہ یاد رہ گیا کہ یہ شیعہ وہی والا تھا. یہ کیسے آپ کو یاد رہ گیا؟ تو عقلی دلیل اس کے اندر ہونی چاہیے. عقل سے سوچیں کہ اس تمام چیزوں کو پھیلانے والے کون ہیں، فساد پھیلانے والے کون ہیں. پھر دوسرا جو نے ایک بات کہی، دیکھیں طبقے تو 2 ہی بنے. کربلا کا احسان تھا، یا یزیدی یا حسینی، حسین کے ماننے والے ہوں گے یا یزید کے ماننے والے ہوں گے. خوارج جو ہے اس زمانے کے جو خوارج تھے انہیں بھی یزیدی کشتی میں بٹھا دیا امام حسین نے. امام حسین کا احسان ہے کہ اسے ان خوارج کو بھی یزیدی کشتی میں بٹھایا. تو آج کا اگر ہم زمانہ دیکھتے ہیں، یا تو آپ حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتے. اگر کوئی بھی امام حسین کے غم میں سامنے آتا ہے اس کے لیے ہڈل بنتا ہے، یا تو وہ یزیدی ہوگا، اور اگر وہ امام حسین کے غم میں شریک ہے وہ حسینی ہوگا. ٹھیک ہے، 2 منٹ اور لے لیں، پھر آخری سوال قبلہ کی جانب جاؤں گا اور اسی پہ پروگرام کو اختتام کروں گا. عزاداری کے اوپر جو تاکید ہے ائمہ سے، اس پر اثر صاحب تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ پھر میں قبلہ کی جانب بڑھوں. عزاداری کا جو بات کی جا رہی ہے، دیکھیں سب سے پہلے جب بی بی نے ہمیں سکھایا کہ عزاداری کیسے کی جاتی ہے، جب آپ یہ لٹا ہوا قافلہ جب ان کو رہا کیا گیا تو آپ نے کہا کہ تبرکات ہمیں لا کے دو. آپ نے جب تبرکات آئے ہیں تو تبرکات اپنے سامنے رکھے ہیں اور پھر مرثیہ خوانی کی ہے، یعنی کہ وہاں پر امام حسین کا غم منایا گیا ہے اور جتنے بھی شہداء ہیں. یہاں سے 2 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو جب تبرکات سامنے آئے ان کو رکھ کے غم منایا گیا،
تو یہاں سے آپ یہ بھی پہلو نکال سکتے ہیں کہ شبیہات بنانا اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ سامنے رکھ کے غم کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کا احساس جگایا جا سکتا ہے. تو آج کل عزاخانے ہیں اور دوسری چیزیں جو تبرکات کے طور پر نکالی جاتی ہیں، یہ بھی ایک سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور آپ نے اس روش کو رکھا. اور اب آپ یہ دیکھیے کوفہ اور شام تک جو آپ کا سفر ہے، اس میں جتنی بھی آپ نے عزاداری کی ہے، تقریریں کی ہیں، اس سے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے، اور یعنی کہ لوگ رونے لگے اس کی وجہ سے. اور ایک رونا یہاں پر ایک اور بھی احساس جگاتا ہے. دیکھیے تحریک کا سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ رونا ہے. اگر آپ روئیں گے تو پوچھنے والے ضرور پوچھیں گے کہ کس بات پہ رو رہے ہو. صحیح. تو یہ پہلا موقع. میرا سوال یہ ہے کہ تاکید کیوں کی ہے آئمہ نے، جو تاکید کیوں کی ہے؟ صرف اس کا مختصر جواب دیں گے پھر میں قبلہ ہوں. تاکید اس لیے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو، جیسے میں نے آپ کو رسول خدا کا ایک آپ کو بی بی زینب کی ولادت کے اوپر حضرت جبرائیل آئے روتے ہوئے، حضرت امام رسول خدا روئے ان کے غم کے اوپر. تو تاکید اس لیے ہے کہ جب یہ حضرت جبرائیل اور رسول خدا رو رہے ہیں ان کے غم کے اوپر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے غم پر روئیں، تاکہ یہ سنت جو ہے وہ کنٹینیو رہے رسول اللہ کی، حضرت جبرائیل کی. اور اللہ خود چاہتا ہے کہ ان کے غم پر رویا جائے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں دے دیں اور اپنے گھر کو نہ بچایا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز لٹا دی. تو کیا ان کے غم میں رونا جو ہے وہ اتنا بھی نہ ہوگا؟ تو اس لیے تاکیدن ہے کہ ان کے غم کو منایا جائے. آپ ان کے ذکر کو بلند کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کا ذکر بلند کریں گے. بالکل صحیح، بہت جزاک اللہ. اور قبلہ بالکل ہمارے پاس آخری جو ہے وہ تقریباً 6-7 منٹ ہیں، اور عروج الحسن صاحب آپ ذرا پڑھیں گے، آپ سے کوئی جان کے اختتام کریں گے. تو یہ طے ہو گیا قاتلان امام حسین علیہ السلام کون لوگ تھے، کون خوارج تھے، خوارج کیسے بنے، کہاں پر سے چہروں کے اوپر سے نقابیں جو ہے وہ اتر گئیں اور ظاہر ہو گئے. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ دونوں طرف، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف اصحاب موجود تھے، دونوں طرف کچھ امام کی معیت میں شہید ہوئے ہیں اور کچھ ادھر سے عمر سعد جیسے ایک بڑے بڑے نام ہے جو کہ ایک بڑے صحابی کا بیٹا، وہ ادھر سے کھڑے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ نہیں پہچانتے تھے؟ کیا مسجد نبوی میں کیا رسول اللہ کے زانوؤں پہ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ الحسن والحسین سیدنا شباب علی جنہ؟ کیا یہ تمام چیزیں بھلا کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آواز کٹ رہی تھی، ہم سمجھ ایک جملے میں آپ بلند آواز سے سوال کر دیں موٹا سا، تاکہ ہم جواب دے دیں. جی میں نے کہا کہ اصحاب دونوں طرف تھے، کچھ قتل کرنے میں، کچھ ساتھ دینے میں. حدیث موجود ہے الحسن والحسین سید الشباب علی جنہ. کیا رسول اللہ کے کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھی تھی؟ کیوں دونوں طرف اصحاب بٹے کیوں؟ جی 30,000 اصحاب تھے، 30,000. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، کچھ اصحاب حسین، کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی تھے اور کچھ ادھر بھی تھے. ظاہر ہے کہ 50 سال گزر چکے تھے، تو اب اتنے صحابہ نہیں تھے، اور تھے مدینے میں تھے، بہت تھے. ابھی اگلے سال جب مدینے پہ یزید حملہ کرائے گا تو ہزاروں صحابہ حفاظ قرآن قرائے قرآن شہید ہوں گے. یہ سب تاریخ میں ہے. تھے، مگر کربلا کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ادھر بھی تھے اور کچھ ادھر بھی تھے اصحاب رسول اللہ. اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کچھ اصحاب رسول اللہ حسین کے ساتھ تھے تو یزید کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ ان کو کیوں نہیں کلک کیا؟ وہ کیوں نہیں اس بات سے متفکر ہوئے کہ آخر یہ بھی تو رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں، تو ہم تو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. اور یہ طے ہے کہ اگر یزید و حسین کا موازنہ کیا جائے، ارے کوئی معتبر صحابی بھی حسین کے مقابل آ جائے تو وہ باطل ہے، جہنمی ہے. یہ شریف یزید کے جیسا بدکار، شارب الخمر، نکاح محارم کرنے والا، بندروں سے کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، وحی و خبر کا مذاق اڑانے والا، دین خدا اور شریعت کے احکام کو پامال کرنے والا، یہ بنی امیہ کا شراب خار لونڈا، کیا اس کو صحابہ نہیں پہچان رہے تھے؟ حسین کی ضرورت ہی نہیں ہے، یزید کو باطل سمجھنے کے لیے خود یزید کافی ہے.
वाह, हुसैन की बिल्कुल अभी सही। जरूरत ही नहीं है। हुसैन जी की हाँ, जरूरत इतना तो जब पड़ती जब कोई मोतबर सहाबी, बूढ़ा, मुत्तकी, परहेजगार, जैसे कि साद ये साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा उमर इब्ने साद, ये अपने ज़ाहिरी कैरेक्टर के लिहाज से ओके था, कोई बदकार वो नहीं था, कहाँ यजीद कहाँ ये, मगर आप देखिए इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं, तो फिर इसका मतलब यजीद की बदकारियां वो सब अपनी जगह पर हैं। अरे बाकिरदार, बज़ाहिर बाकिरदार, नमाजी, रोजे वाले, शराब व हराम से मोटी मोटे चीज पर मतलब तक़वे वक़वे का ख्याल करने वाले जो ज़ाहिरी चीजें हैं, वो भी तो सहाबा हुसैन के खिलाफ लश्कर यजीद में थे, तो किसकी बैअत करके आए थे? यजीद की बैअत करके आए थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि सारा तकवा, सारी परहेजगारी सब बेकार है अगर अहले बैत से बुग़्ज़ है, अली से बुग़्ज़ है, हुसैन से बुग़्ज़ है, सब बेकार है। कलमा बेकार, तौहीद का अकीदा बेकार, रिसालत का अकीदा बेकार, क़यामत का अकीदा बेकार, सारे अमाल बेकार। झोंक दिया जाएगा वो अपने अकीदे और ईमान और अपने अमाल के साथ जहन्नम में, वो चाहे जितना बड़ा सहाबी हो। इसलिए कि अहले बैत और इतरत रसूलुल्लाह मोतबर हैं, सहाबी मोतबर नहीं है। असवाज रसूलुल्लाह दीन के लिए मोतबर नहीं है, उनकी इज्जत और एहतराम रसूल की निस्बत की वजह से है, बस खत्म। दीन खुदा में मोतबर कौन है? सकलैन है, कुरान है, अहले बैत इतरत रसूलुल्लाह है, ये है जिनके लिए आया ततीर आया। तो ये सहाबा बड़े भोले थे जो हुसैन के खिलाफ आए थे। इन्होंने क्या ये हदीस नहीं सुनी थी? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे इमाम हुसैन ने इसी तरह से उन सहाबा को जो उनके मुकाबिल आए थे मुखातिब करके कहा भी था, मुखातिब करके इधर देखो, आंखों में आंखें डालो, क्या तुमने मेरे नाना से मेरे और मेरे बड़े भाई हसन के सिलसिले में ये नहीं सुना कि हम दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं? कोई इनकार न कर पाया। तो मामला इस वक्त वहां पर खाली दीन का नहीं है, मामला सियासत का है, हुब्बे दुनिया का है, और साथ ही साथ उसमें बहुत से ऐसे हैं जो बुग़्ज़े अली में आए हैं। चुनांचे इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में बिल्कुल एक ऐसा फिल्टर लगा दिया, एक जुमले में बिल्कुल आखिरी वक्त 71 जनाजे कम से कम उठाने के बाद हुसैन ने उमर इब्ने साद से कहा कि अपने लश्कर को खामोश कर दे। उसने कहा, है रसूल के बेटे, मेरे बस में कहाँ है ये फौजों के जमजमे, ये घोड़ों की हिनहनाहटें, ये अजरास की आवाजें, ये घंटियों की आवाजें, ये फजाओं के जमजमे मेरे बस में नहीं है। तो हुसैन ने एक अंगुश्त शहादत से अपने सूखे होंठों पे खामोशी का इशारा किया, तो फज़ाए करबला में मौत का सन्नाटा छा गया और हुसैन मुखातिब हुए, अय्युहन्नास लिमाज़ा तक़तुलूनी, ऐ लोगों मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? अम अला शरीयतिन गय्यरतुहा अम अला दीनिन बद्दलतुहु अम अला हक़्क़िन तरक्तुहु, क्या मैंने शरीयत में तगयीर की है? क्या मैंने दीन खुदा में तब्दीली कर दी? क्या मैंने किसी का हक मारा, गस्ब किया या तर्क किया, या मैंने अदा नहीं किया? तो आवाज बजक ज़बान आई थी, ला वल्लाह इब्न रसूलिल्लाह, है मोहम्मद के बेटे, इसमें से कोई भी आपका जुर्म खता नहीं है। तो हुसैन ने कहा कि फलिमाज़ा तक़तुलूनी, तो ये तो बता दो कि हमें किस लिए कत्ल कर, आखिर में खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है? तो जवाब आया था कि ऐ हुसैन, हाज़ा बुग़्ज़न लिअबी का अली इब्न अबी तालिब, ऐ हुसैन ये आपके बाप अली के बुग़्ज़ का बदला है। अभी कत्ल करेंगे हुसैन को। इस जुमले से कातिलाने हुसैन की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए कि बुग़्ज़े अली रखने वाला अमा शिया क्या मुस्लिम भी नहीं होता, बफतवाए अल्लाह और रसूल अली के से बुग़्ज़ रखने वाला मिल्लत इस्लामिया से खारिज है। वो नासिबी होता है, वो खारिजी होता है, उसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। अब तो गिरफ्तार हो गए कातिलाने हुसैन। जज़ाकल्लाह क़िबला। 30 सेकंड हमारे पास है, अब मैं कॉल भी शामिल नहीं कर सकूंगा। 30 सेकंड हमारे पास है। ठीक है नाज़रीन, निहायत मशहूर हैं और निहायत ममनून हैं अपने दोनों मेहमान गिरामी के। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल जो है वो अपनी सरहदों को छू गया है। हम इंतहाई मशहूर और ममनून हैं अल्लामा सैयद उरुजुल हसन मीसम साहब के, आपने हमें ज्वाइन किया वक्त की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से, और हमारे साथ मौजूद रहे इंजीनियर सैयद अतर साहब लंदन से। हमारा प्रोग्राम करबला और सिर हाजिर और मौजू आले रसूल करबला, कूफा और शाम अपने जो है वो मुंतकी अंजाम की जानिब हर रोज उसके अंदर जो है इजाफा हो रहा है, उसमें तारीखी हकायक, अज़ादारी की अहमियत, इन तमाम चीजों को लेकर हम जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे प्रोग्राम को